بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ جیل جاتے ہیں تو قرآن اس چیز کا ذکر کرتا ہے کہ ان کے ساتھ دو اور قیدی ہیں جو ان کے ساتھ بھی جیل میں ہوتے ہیں۔ جب ان دونوں کو اللہ ایک خواب دیتا ہے تو وہ دونوں یوسف علیہ السلام کے پاس آ کے ان خوابوں کی تعبیر پوچھتے ہیں، اور پھر وہ خاص طور پہ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ جانتے ہیں یوسف علیہ السلام بہت نیک انسان ہے، اسی لیے وہ یوسف سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھ رہے ہیں۔ اس چیز سے ثابت ہو جاتا ہے کہ تمام لوگ یوسف علیہ السلام کو شروع سے ہی نیک سمجھتے تھے۔ پورے مصر میں کوئی ان کے خلاف نہیں تھا، کوئی ان کو برا نہیں سمجھتا تھا، اور نہ ہی کسی کے ذہن میں یہ آئیڈیا تھا کہ انہوں نے واقعی کوئی گناہ کیا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ اپنے تمام نبیوں کو نبوت سے پہلے بھی ان کا خیال رکھتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے تاکہ کوئی بھی ان کے کیریکٹر پہ شک نہ کرے۔ لہٰذا یہ بات کہہ کے اللہ ڈائریکٹلی یہودیوں کو چیلنج کر رہے ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بہت ذلت ملی اور تمام لوگ ان کے خلاف تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے، لہٰذا اس لیے ان کو جیل میں بھیجا گیا۔ قرآن یہاں پر اور آگے بھی آپ یہی چیز دیکھیں گے ثابت کرتی ہے کہ کوئی بھی یوسف علیہ السلام کو برا نہیں سمجھتا تھا، ہر انسان جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام نیک ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب قیدیوں نے یوسف علیہ السلام سے اپنی خوابوں کی تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے فوراً ان کو جواب نہیں دیا، بلکہ ان سے تھوڑا سا وقت مانگا، اور اس وقت کے دوران انہوں نے ان کو تبلیغ کرنے کی کوشش کی، ان کو بتایا یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام ایک نبی بن چکے تھے۔ اس سے پہلے آپ یوسف علیہ السلام کے قصے میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے یعقوب، اسحاق یا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا یا انہوں نے توحید کے بارے میں کسی کو سکھایا۔ اب کیونکہ وہ کھل کے تبلیغ کر رہے ہیں، توحید کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں اور نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت جیل میں وہ نبی بن گئے تھے۔ لیکن اس پہ پھر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ وہ خالی اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کا ذکر کر سکتے تھے، ساتھ اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ یعقوب اور اسحاق علیہ السلام نبی تھے، وہ رسول نہیں تھے۔ نبی اور رسول میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ رسول وہ نبی ہوتا ہے جس کو خاص ایک قوم کی طرف بھیجا گیا ہو، عموماً اس کے پاس ایک کتاب بھی ہوتی ہے جو اللہ نے اس پر نازل کی ہو، اور وہ ہمیشہ اپنی قوم کو یہی حکم دیتا ہے کہ اس کو فالو کیا جائے، اس کی سنت کو، شریعت کو، اس کی ٹیچنگز کو فالو کیا جائے۔ اس کے علاوہ قوم کو ایک خاص وقت مقرر کیا جاتا ہے جس کے اندر انہوں نے اس رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر وہ اس وقت رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ جو لوگ اس رسول کی اطاعت نہیں کرتے وہ پھر اللہ کے عذاب میں غرق ہو جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک نبی خالی ایک میسنجر ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام لوگوں کو خبردار کرے۔ وہ خاص ایک قوم کی طرف بھیجا نہیں جاتا، بلکہ وہ جتنے لوگوں کو خبردار کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، اور ان کو یہی سمجھاتا ہے کہ اسی رسول کی اطاعت کی جائے جو اس سے پہلے بھیجا گیا ہو۔ ایک نبی لوگوں کو نہیں کہے گا کہ صرف میری اطاعت کرو اور میری سنت کو فالو کرو یا میری شریعت کو فالو کرو، کیونکہ وہ اس کے پاس اپنی کوئی خاص شریعت نہیں ہوگی۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو یہی سمجھائے گا کہ اس سے پہلے آنے والے رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اور جو وہ رسول شریعت لے کر آیا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب قرآن میں یعقوب اور اسحاق علیہ السلام ایک نبی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام ایک رسول ہیں۔ لہٰذا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ یوسف علیہ السلام یعقوب اور اسحاق علیہ السلام کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ان سے پہلے آنے والے رسول ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ یوسف علیہ السلام خالی ایک نبی تھے اور وہ لوگوں کو یہی سمجھا رہے تھے کہ اطاعت ابراہیم علیہ السلام کی کرنی ہے جو ان سے پہلے رسول تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی پاسبلٹی ہے جو میں مزید آپ کو اگلے ایپیسوڈز میں سمجھاؤں گی، اور وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی شاید ایک رسول تھے۔ یعنی یہ پاسبل ہے کہ یوسف علیہ السلام کی اپنی سنت اور ایک اپنی شریعت تھی۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے کر رہے تھے کیونکہ قرآن میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ ان کو بہت عزت کا مقام دیں گے۔ بلکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ نمبر 26 آیت 84 میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اس چیز کی دعا مانگی تھی اور اللہ نے پھر ان کی دعا قبول کی۔ لہٰذا آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی، عیسائی اور مسلمان اپنے آپ کو ابراہیمک فیتھس کہلاتے ہیں، حالانکہ تینوں کا ایمان موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہے
لیکن وہ تینوں اپنے آپ کو موزائک فیتھس نہیں کہتے، ابراہیمک فیتھس کہتے ہیں، جس کا مزید میں نے ذکر ابراہیم علیہ السلام کے سیریز میں کیا ہے۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام خاص ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں، سب کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، وہی ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے لیڈر تھے۔ آپ بلکہ یہی چیز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے اس وقت سورہ نمبر 16 آیت 123 میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا تھا کہ وہ دینی ابراہیم کو فالو کریں، اور اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنی اسماعیل اور بنی اسحاق جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، وہ ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام کا بہت عزت سے ذکر کرتے ہیں، چاہے ان کے آپس میں اختلاف ہو۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام نے جو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اس کا یہ بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو یوسف علیہ السلام اپنے پیغام میں یعقوب، اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں قیدیوں کے سامنے، اس سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیدیوں نے ان ناموں کا ذکر سنا ہوگا۔ اگر انہوں نے کبھی بھی یعقوب، اسحاق یا ابراہیم کا نام ہی نہیں سنا تو وہ تو بلکہ مزید کنفیوز ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مصر کے لوگوں نے یعقوب، اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پہلے سنا ہوا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس سے پہلے اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ قریش کے لوگوں کی طرح انہوں نے بتوں کی پوجا بھی ساتھ شروع کر دی۔ اب جب یعقوب علیہ السلام دونوں خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں تو وہ ایک قیدی کو یہ خبر دیتے ہیں کہ اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور دوسرے قیدی کو یوسف علیہ السلام یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ وہ عن قریب آزاد ہو جائے گا اور بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا۔ ساتھ ہی جس قیدی کو یوسف علیہ السلام نے یہ خوشخبری دی، وہ ان کو یہ بھی سمجھا دیتے ہیں کہ جب وہ آزاد ہوگا اور بادشاہ کے پاس جائے گا تو وہ ان کا ذکر بادشاہ کے سامنے ضرور کریں۔ اس کے بعد ہم قرآن میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ قیدی آزاد ہوا اور بادشاہ کے پاس گیا تو شیطان کی وجہ سے وہ یوسف علیہ السلام کا پیغام بھول گیا، وہ بھول گیا یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام کئی سالوں کے لیے مزید جیل میں رہیں، جہاں پر وہ تبلیغ کرتے رہیں اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہیں۔ اس سے ہم یہ ضرور سیکھ سکتے ہیں کہ شیطان انسانوں کے پلان میں انٹرفیئر کر سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کے پلان کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ یعنی جہاں پر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ شیطان کی وجہ سے پورا پلان برباد ہو گیا، وہاں پر ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہونا بادشاہ کے سامنے اور ان کا جیل سے باہر آنا، اس میں خیر نہیں تھی۔ یہ چیز آپ کو مزید اگلے ایپیسوڈز میں سمجھ آئے گی۔ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ تمام عورتیں اور عزیز کی بیوی جو اس وقت فنکشن میں تھے اور جنہوں نے زیادتی کی، وہ سچ بولیں، وہ تمام لوگوں کے سامنے سچ بولے تاکہ وہ اسی بہانے توبہ کر سکیں۔ یہ ممکن ہے کہ اس وقت اللہ جانتے تھے کہ وہ تمام عورتیں اور عزیز کی بیوی نے ابھی تک توبہ نہیں کیا تھا، ان کو ابھی تک اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ لہٰذا اگر اس وقت وہ قیدی بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے اور یوسف علیہ السلام اس وقت بادشاہ سے یہ ریکویسٹ کرتے کہ ان تمام بیویوں سے پوچھا جائے کہ اس دن انہوں نے کیا کیا تھا، تو یہ ممکن ہے کہ اس وقت وہ تمام عورتیں جھوٹ بولتیں، وہ تمام عورتیں یوسف علیہ السلام کے اوپر کوئی غلط قسم کا الزام ڈالتی، توبہ نہ کرتی، کیونکہ اللہ جانتے تھے کہ انہوں نے ابھی بھی دل سے توبہ نہیں کیا، ان کو مزید وقت کی ضرورت تھی۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر اس وقت بادشاہ یوسف علیہ السلام کو آزاد کر بھی دیتا، وہ کبھی بھی یوسف علیہ السلام کو بہت بڑی پوزیشن نہ دیتا مصر میں، وہ یوسف علیہ السلام کو پورے ملک کا ٹریجرر نہ بناتا، کیونکہ ظاہرہ تب تک تو بادشاہ کے پاس کوئی خواب بھی نہیں آئی ہوئی تھی۔ لہٰذا اگر یوسف علیہ السلام آزاد ہو بھی جاتے تو وہ جاتے کہاں؟ ان کے پاس نہ پیسہ تھا، نہ اسٹیٹس تھا، پوری زندگی وہ عزیز کے گھر میں غلام بن کے رہے، تو وہ آزاد ہو بھی جاتے، ان کے پاس جانے کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام کا مزید سالوں کے لیے جیل میں رہنا اور صرف تب باہر آنا جب اللہ بادشاہ کو ایک خواب دیتا ہے، اس میں یوسف علیہ السلام کے لیے خیر تھی۔ اس وقت بادشاہ نے ان کو ایک بہت بڑا مقام بھی دیا مصر میں، اور ساتھ وہی وقت تھا جب تمام عورتیں اپنی غلطی کو مانی۔ لہٰذا جہاں پر شیطان یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اللہ کے پلان کو ڈیلے کر کے انٹرفیئر کر دیا اللہ کے پلان میں، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ نے اس کو انٹرفیئر کرنے کی اجازت دی، کیونکہ ان تمام چیزوں کا ڈیلے ہونے میں ہی یوسف علیہ السلام کا فائدہ تھا۔ اسی لیے جو مرضی شیطان کرے وہ اللہ کے پلان کو چینج نہیں کر سکتا۔ انسان کا پلان تبدیل ہو سکتا ہے، اللہ کا پلان میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ لہٰذا اس ایپیسوڈ میں دو باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1،
اگر ایک انسان اپنے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے کسی اور سے مدد مانگتا ہے، یہ توحید کی وائلیشن نہیں ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی اس قیدی سے اس وقت مدد مانگی، لیکن یہ توحید کی وائلیشن نہیں ہے۔ توحید کی وائلیشن یہ تب ہو جاتی ہے جب انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ دوسرا انسان ہی میری مدد کر سکتا ہے، اگر اس نے میری مدد نہ کی تو میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ تب وہ توحید کی وائلیشن ہو جاتی ہے، تب وہ شرک میں آ جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے قیدی سے مدد ضرور مانگی، لیکن جب وہ قیدی بھول گیا تو یوسف علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے شکایت نہیں کی، انہوں نے بلکہ مزید چند سال جیل میں رہ کر تبلیغ کیا، اس اپرچونٹی کو لے کر مزید لوگوں کو دین کی تعلیم دی۔ لہٰذا کسی سے مدد مانگنا شرک میں نہیں آتا، لیکن یہ سوچنا کہ صرف یہ انسان اب میری مدد کر سکتا ہے ورنہ میری زندگی ختم، یہ پھر شرک میں آ جاتا ہے۔ اور دوسری بات جو سمجھنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ شیطان ہمیں بھلا سکتا ہے، شیطان ہمارے اپنے پلانز میں انٹرفیئر کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا پلان میں کوئی بھی انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اگر آپ کی زندگی میں کوئی ڈیلیز آ رہی ہیں تو یہ ممکن ہے کہ شیطان کی وجہ سے ڈیلیز آ رہی ہیں، لیکن اللہ ان ڈیلیز کی اجازت دے رہا ہے، کیونکہ اللہ کے پلان کے مطابق اس وقت آپ کا کام ہونا اس میں آپ کی خیر نہیں ہے، آپ کی خیر اسی میں ہے کہ کام بعد میں ہو۔ لہٰذا اس چیز سے نہ گھبرائیں کہ کنٹرول سارا شیطان کے ہاتھ میں ہے، کنٹرول ہمیشہ اول سے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ڈیلیز آ رہی ہیں تو اس میں بھی خیر ہے۔ السلام علیکم۔